میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سب سے بڑا علم اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ علوم دو قسم کے ہیں، ایک دنیاوی علوم جس کو عصری علوم بھی کہا جاتا ہے، عصر زمانہ، اور ایک دینی علوم ہیں۔ دنیاوی علوم ان کا تعلق کھانے پینے کمانے سے ہے، اور جو دینی علوم ہیں ان کا تعلق اللہ کی پہچان سے ہے۔ ہمارے یہاں اسکولوں کالجوں کے باہر علم کے بارے میں احادیث اور قرآن کریم کی آیات مبارکہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری دینی علم کے بارے میں ہے، دنیاوی علم کے بارے میں نہیں ہے۔ اور بعضوں نے تو دنیاوی علم کو علم ہی نہیں مانا، اس کو کمانے کا ایک ہنر مانا ہے۔ تو اصل علوم دینی علوم ہیں، اور ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ، بادشاہ وقت نے مدرسہ بنایا۔ اس وقت مدرسے سے قاضی بھی بنتے تھے، مدرسے سے حکیم بھی بنتے تھے، مدارس سے ہر قسم کے علوم پڑھائے جاتے تھے۔ تو ایک دن بادشاہ دیکھنے کے لیے آیا اور طلباء سے پوچھا کہ پڑھ کے کیا بنو گے؟ کسی نے کہا جی میں قاضی بنوں گا، کسی نے کہا جی میں حکیم بنوں گا، طبیب بنوں گا، کسی نے کچھ۔ اس کے چہرے پہ ایک پریشانی کے آثار ظاہر ہو گئے کہ میرا جو مدرسہ بنانے کا مقصد تھا وہ تو فوت ہو گیا۔ دیکھا کہ ایک طالب علم، گرمی کا موسم ہے، درخت کے نیچے بیٹھا کتاب کے مطالعے میں مشغول ہے، اور یہی آگے چل کر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ ان سے پوچھا بھی آپ یہاں مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کا کیا مقصد ہے، بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ مجھے میرے مالک کی پہچان ہو جائے۔ میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں میرا اللہ کن چیزوں سے راضی ہے، وہ کام کر کے اپنے مولا کو راضی کر لوں، اور میرا اللہ کن کاموں سے ناراض ہے ان کاموں کو چھوڑ کر خدا کی ناراضگی سے بچ جاؤں۔ اس نے کہا الحمدللہ میرا مدرسہ بنانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اگر یہ ایک طالب علم نہ ہوتا، میں اپنے اندر فیصلہ کر چکا تھا کہ اس مدرسے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ تو میرے محترم سامعین، میرے عزیز طلباء اور حضرات علماء کرام، مدارس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کی پہچان ہو جائے، کیونکہ یہ علوم نبوت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کھیتی باڑی سکھانے کے لیے نہیں آئے، انبیاء علیہ السلام دنیا کے کام کاج سکھانے کے لیے نہیں آئے، وہ اللہ کا تعارف کرانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک ہر نبی نے آ کر اپنا اللہ کا تعارف کرایا ہے، اور قیامت کے دن یہی تو پوچھا جائے گا سب نبیوں سے۔ ہمارا پیغام امتوں کو پہنچا دیا، ہمارا تعارف انہیں کرا دیا، سب نبی کہیں گے الہ العالمین ہم نے کرا دیا، پوچھنے امتوں سے۔ امتوں سے پوچھا جائے گا تو وہ انکار کر دیں گے، جی ہمیں تو نہیں پوچھایا جی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا جی۔ وہ سمجھیں گے شاید وہاں بھی جھوٹ چلے گا جیسے یہاں چلتا ہے۔ جو جتنا جھوٹا ہوتا ہے یہاں اتنے ہی اس کے پیروکار زیادہ ہیں، اور جو جتنا سچا ہے
اتنا ہی وہ تنے تنہا ہے، یہ سیدھی سی بات ہے۔ اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس کا کوئی دنیا میں مخالف نہ ہو، سب سے بڑا منافق وہ ہے۔ فرمایا مخالفت ہی تو حق کی پہچان ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امتیں انکار کریں گی، وہ عرض کریں گے الہ العالمین آپ امت محمدیہ سے پوچھیں، اس امت سے پوچھا جائے گا، یہ امت گواہی دے گی نبیوں کی کہ سب نبیوں نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ کیا دلیل ہے؟ امت محمدیہ کہے گی ہمیں ہمارے نبی نے بتایا، اور ہمارے نبی کے قلب اطہر کے اوپر جو قرآن کریم نازل ہوا ہم نے اس کے اندر پڑھا ہے۔ اس لیے پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس امت کی سفارش کریں گے، ان کی نظر شفقت اور نظر عنایت اس امت کے اوپر بہت زیادہ ہوگی۔ تو میرے محترم سامعین، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اللہ کا تعارف کرانے کے لیے، اس کی پہچان کرانے کے لیے، اور یہ سب سے بڑا علم ہے کہ خدا کی پہچان ہو جائے، اس کی ناراضگی کا پتہ چل جائے، اس کی خوشنودی کا پتہ چل جائے، میرا مولا مجھ سے کیا چاہتا ہے یہ پتہ چل جائے، اور اس کے کیا احکامات ہیں، میں نے کیسے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کی جس کو پہچان ہو جائے اس کو عارف کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کی معرفت کا علم رکھتا ہے۔ آج اس کی معرفت کا علم رکھنے والے بہت تھوڑے ہیں، اس کی محبت کی باتیں سنانے والے بہت تھوڑے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تقریر کرنے والے تھوڑے ہیں، علامہ بہت ہیں، فلامہ بھی بہت ہیں، بڑے بڑے جوہر علم کے بکھیرنے والے بہت ہیں، لیکن خدا کی محبت کا درس دینے والے بہت تھوڑے ہیں۔ شہروں کے شہر خالی پڑے ہیں، ممبر و محراب جہاں سے اس کی محبت کا درس ملنا تھا، نفرت کا درس دیا جا رہا ہے، کفر کے فتوے ہیں، شرک کے فتوے ہیں جی، کوئی مرتد ہے، کوئی گستاخ ہے، یہ فتاوی جات جہاں سے دلوں کو جوڑنا تھا وہیں سے دلوں کو توڑا جا رہا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کی پہچان جس انسان کو نہیں ہے اس نے تو اپنے انسان ہونے کا حق ہی ادا نہ کیا، اور یہی سب سے بڑا علم ہے۔ اور جس کو مولا کی پہچان ہو گئی، اس کے مزاج کو جو سمجھ گیا، میرے محترم سامعین، اس سے بڑا پھر علم رکھنے والا اس دھرتی کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر انسانوں کو دعوت فکر دی ہے، فرمایا تم جدھر بھی دیکھو گے میں تمہاری سمجھ میں آؤں گا۔ یہ تو کافر ہے نا جو کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا، اور مسلمان تو کیوں یہ کہتا ہے؟ اور میں تو کہا کرتا ہوں جب کچھ بھی نظر نہیں آتا اس وقت صرف خدا ہی نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جی جاؤ جی اللہ توبہ کرو، یعنی ان کی زبان پر بھی اللہ کا نام آ جاتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، مسلمان کیوں یہ کہے؟ دنیا کے اندر یہ جو دنیا کی آنکھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتی، ہاں جنت کی آنکھ اللہ کو دیکھے گی انشاءاللہ۔ اور ان آنکھوں کو پاکیزہ رکھو، کیونکہ انہوں نے اس پاکیزہ ذات کو دیکھنا ہے، اس کے محبوب کو دیکھنا ہے حوض کوثر کے اوپر۔ تو اس لیے ان آنکھوں کو پاکیزہ رکھو، اس قابل بھی بناؤ، غیر محرموں سے بچاؤ ان آنکھوں کو، انہوں نے اپنے مولا کا دیدار کرنا ہے۔ اور قیامت کے دن کافر بھی کہیں گے چلو ہم خدا کو نہیں مانتے تھے، ہمیں دکھا تو دو۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، فرمایا قیامت کے دن یہ بھی ایک سزا ہے کہ ہم انہیں اپنا دیدار بھی نہیں کرائیں گے۔